سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے تناظر میں ہم بات کرنے لگے ہیں کہ عمران خان کا جو موجودہ بیانیہ ہے اور ڈاکٹر طاہر القادری کی سانیہ ماڈل ٹاؤن پر حکمت عملی، یہ بات آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ حتمی حل موجودہ انتخابی نظام کا خاتمہ اور انقلاب ہی ہے، لیکن انقلاب اس وقت تک ناممکن ہے جب تک آبادی کا 1% یعنی 20 لاکھ افراد یک وقت گھروں سے نہیں نکلتے۔ جو لوگ ان 20 لاکھ میں شامل ہو سکتے ہیں اور واقعی تبدیلی چاہتے ہیں، خان صاحب نے انہیں انقلاب مخالف بیانیے میں الجھا رکھا ہے۔ انقلاب کے لیے نقطۂ تضاد موجودہ کرپٹ انتخابی نظام ہے جس پر 20 لاکھ افراد کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، لیکن خان صاحب کے گرد موجود اشرافیہ، الیکٹیبلز اور چند اور محرکات انہیں اس نظام سے باہر نہیں نکلنے دے رہے۔ نتیجتاً کیا ہو رہا ہے کہ انقلاب کی پوٹینشل رکھنے والے جو نوجوان ہیں وہ خان صاحب کی ذات اور غلط سمت میں جا رہے ہیں اور اس نظام سے انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا، اور اسی وجہ سے وہ نظام کی تبدیلی پر دوسرے کسی بھی قائد کا اس کی بات پر دھیان نہیں ڈال رہے۔ اس زاویے سے دیکھیں تو عمران خان انقلاب کے راستے میں ایک رکاوٹ نظر آئے گا، یعنی آپ کے نقطۂ نظر میں یہ تضاد ہے کہ آپ ایک طرف انقلاب کو حتمی حل اور دوسری طرف انقلاب کی راہ میں نادانی سے رکاوٹ بننے والے سیاستدان کو مسیحا تصور کر رہے ہیں۔ سانیہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف موجودہ کرپٹ نظام میں تو بالکل ناممکن ہے، یہ بات بھی آپ کی درست ہے، لیکن جو رائے قائم کی ہے وہ غلط اس لیے ہے کہ آپ قرآنی و نبوی فلسفہ انقلاب کے ایک ستون کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں جس کے بغیر انقلاب کی عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ ستون کیا ہے؟ انقلابی قیادت اپنی منزل کے حصول کے لیے اس وقت کے حالات کے مطابق اپنی عبوری حکمت عملی بناتی ہے۔ جب اس حکمت عملی پر عمل ہوتا ہے تو اس کے 3 طرح کے رد عمل سامنے آتے ہیں: موافقت، منافقت اور مخالفت۔ ہم یہاں صرف مخالف رد عمل کو زیر بحث لائیں گے۔ انقلاب مخالف قوتیں انقلابی تحریک کو کچلنے اور صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے حکمت عملی بناتی ہیں۔ اگر آپ کے انقلاب کا دائرہ کار اپنے ملک سے باہر انٹرنیشنل سامراجی طاقتوں کے لیے بھی خطرہ ہو تو ملکی و انٹرنیشنل قوتیں باہم مل کر انقلابی تحریک کو کچلنے کی حکمت عملی بناتی ہیں۔ اس موقع پر بیدار مغز جو قوت ہوتی ہے، بیدار مغز جو انقلابی قیادت دستیاب معلومات کے نتیجے میں جوابی حکمت عملی بناتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد اپنی تحریک، کارکنان اور مشن کو اس طرح ڈھانپنا اور کور اپ کرنا ہوتا ہے کہ کسی صورت بھی قبل از وقت تصادم کی نوبت نہ آئے اور جمع شدہ افرادی قوت منتشر نہ ہو۔ یہ حکمت عملی پہلے بنائی گئی عبوری حکمت عملی سے چونکہ مختلف ہوتی ہے اور خفیہ معلومات اور ویژن کے مطابق بنائی جاتی ہے، اس لیے تمام کارکنان کو اس کی قبل از وقت حکمت کا سمجھ آنا ناممکنات میں سے ہوتا ہے، اور یہ کارکنان اور تحریکوں کی زندگی میں انتہائی نازک موڑ ہوتا ہے۔ ایسے کارکنان جو صرف فکری طور پر مشن سے وابستہ ہوتے ہیں اور قیادت کی ذات کے ساتھ عشق اور غیر متزلزل یقین کی قوت دستیاب نہیں ہوتی، اس لیے حکمت عملی نہ سمجھنے کی وجہ سے مشن سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جوابی حکمت عملی کو عبوری حکمت عملی سے مختلف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کارکنان کی نظر فقط منزل پر رہے اور منزل کے حصول سے پہلے قیادت کے ہر فیصلے کو حکمت عملی کا حصہ سمجھیں اور منزل اور حکمت عملی کو آپس میں گڈ مڈ نہ کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سانیہ ماڈل ٹاؤن پر موجودہ حکمت عملی کو اس وقت روئے زمین پر
لوکل اور انٹرنیشنل نظاموں کے لیے کوئی تحریک اگر خطرہ ہے تو وہ تحریک منہاج القرآن ہے، اور لوکل اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس تحریک کو کچلنے کے لیے ایک پیج پر ہے۔ موجودہ جوابی حکمت عملی میں ایک طرف قیادت نے جہاں تحریک کارکنان اور مشن کو اس طرح بچانا ہے کہ افرادی قوت اور تنظیمات کے نیٹ ورک میں مسلسل اضافہ بھی ہوتا رہے، دوسری طرف نظام کو گرانے کی پوٹینشل رکھنے والے کیس ثانیہ ماڈل ٹاؤن کو قاتلوں کی حکومت کے باوجود بچانا ہے۔ اس وقت ہماری حکمت عملی کیس جیتنا نہیں ہے بلکہ کیس بچانا ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے، کیونکہ دوسری طرف ہم نظام کو گرانے کی تیاری بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے قیادت کی موجودہ حکمت عملی کو کیس اور تحریک کو بچانے کے تناظر میں دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحبزادگان اور مرکزی قائدین اس وقت انقلاب مخالف قوتوں کی لائم لائٹ میں ہیں، ان کے ہر بیان اور عمل پر ان کی نظر ہے، کیونکہ روئے زمین پر اس تحریک کے علاوہ کوئی تحریک ان کے لیے خطرہ نہیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ قیادت نے حتمی تصادم سے پہلے تحریک اور کارکنان کو بچا کے چلنا ہے، اور جبکہ جذباتی کارکنان ہر موقع کو انقلاب کا موقع سمجھ بیٹھتے ہیں، ایسے کارکنان کو بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پر قیادت، بیانیے یا حکمت عملی کو زیر بحث لاتے ہوئے اگر آپ اپنے الفاظ کو آب زمزم میں غسل دے کر بھی لکھیں گے، نیت جتنی مرضی شفاف ہو، تو یہ کارکنان کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے اور تشکیک پیدا کرنے کا ہی باعث بنے گی۔ اور ویسے بھی تحریک جو ہوتی ہے یہ تحرک سے، اور کبھی تحرک جو ہے وہ سمندر کی سطح کے اوپر ہے جو سب کو نظر آتا ہے، اور کبھی سمندر کی سطح کے نیچے بھی تحرک ہوتا ہے جو اوپر نظر نہیں آتا۔ اس لیے تحرک برقرار رکھنا ہے تحریک میں، اور جب تک تحرک رہے گا یہ تحریک رہے گی۔ تو اس کا مین مطلب یہ ہے کہ جتنا مہا دماغ اللہ تعالیٰ نے اس تحریک کو دیا ہے، روئے زمین پر کسی بھی جماعت کو، کسی بھی تحریک کو، کسی بھی ملک کو یہ چیز عطا نہیں فرمائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تحریک اور اپنے قائد پر پورا یقین اور اطمینان رکھیں، اطمینان قلب رکھیں، اور اسی طرح ہم انشاءاللہ منزل مقصود پر ضرور پہنچیں گے۔ لیکن جیسی وہ حکمت عملی اپناتے ہیں ہمیں اسی حکمت عملی کے مطابق چلنا پڑے گا، اور چلنا چاہیے۔ کارکن تو وہی ہوتا ہے جو اپنے قائد کا جانثار سپاہی ہوتا ہے۔ تو انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔